اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ قاف ہے، 15واں پارہ ہے، آیت نمبر 47 ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، باقی رہنے والی اچھی باتیں ہیں، تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، بعض تمہاری بیویاں اور بیٹے تمہارے دشمن ہیں، ان سے خبردار رہو۔ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ یہ بھی سورۃ التغابن ہے کہ تمہارے اموال اور تمہارے بیٹے بعض فتنہ ہیں، کہ اچھی اور باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ اعمال صالحہ ہے۔ اب جو یہ دنیا کی زینت ہے، اولاد ہے یا مال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اس میں انسان اولاد اور مال میں آ کر آدمی یعنی فخر کرتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میرے بیٹے ہیں اتنے، فلاں کے پاس بیٹے نہیں ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے۔ یہ بیٹیاں اور بیٹے یہ اللہ کی عطا ہے، یہ مال اللہ کی عطا ہے۔ وہ چاہے کسی کو امیر کر دے، کسی کو غریب کر دے، چاہے کسی کو بیٹے دے اور کسی کو نہ دے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی کھیتی ہے، اور فرمایا کہ باقی رہنے والے یعنی اعمال صالحہ ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اب جو دنیا کی کھیتی ہے، مال اور اولاد، اسے بھی آخرت کی کھیتی یعنی بنایا جا سکتا ہے۔ وہ کس طرح کہ آپ نے اولاد کی اچھی تربیت کر دی، اولاد کا عقیدہ صحیح رکھا کہ وہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ادب والے ہیں، حضور علیہ السلام کا ادب سکھایا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پکا اور سچا غلام بنا دیا، کہ اس کا عقیدہ درست ہے کہ ہمارے وہ نبی ہیں، سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کہ مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یعنی اولاد کو نیک بنا دیا، اولاد کو دیندار بنا دیا، نیکی کے رستے پر لگا دیا، تو یہ بھی آپ کے لیے ثواب کا باعث بنے گا کہ ثواب بھی ملے گا اور ان کی دعائیں بھی ملتی رہیں گی۔ اسی طرح اگر مال ہے، یاد رہے کہ مال ہے اسے اللہ کے راہ میں خرچ کیا، خصوصاً یعنی صدقہ جاریہ کر دیا، یہ مال اس کے لیے ذریعہ نجات بھی بن سکتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقیات صالحات کا کثرت کا حکم دیا، تو صحابہ کرام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقیات صالحات کیا ہیں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ یہ پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ یہ دو چیزیں ہیں، مال اور بیٹے۔ اگر آپ نے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، خصوصاً آپ نے صدقہ جاریہ کا کام کر دیا، یا آپ اپنے صاحب نصاب مال کی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، دیگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اپنے زمین کا عشر بھی نکالتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً آپ صدقہ جاریہ یعنی صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر دیا، یہی آپ کا جو مال ہے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت کر دی، اولاد کو دیندار بنا دیا، عالم دین بنا دیا، حافظ قرآن بنا دیا، یا نیکی کے رستے پر لگا دیا،
تو یہ ان کی نیکیوں سے بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا اور ان کی دعائیں بھی آپ کو ملتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پکا اور سچا غلام بنائے۔